السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے سوال تھا، نماز فرض اور فرض کفایہ کے مابین کیا فرق ہے؟ بیٹا یہ بیسیکلی اب دیکھیں، اس میں ایک چیز اگر آپ دونوں میں پڑھیں تو ایک چیز نظر آتی ہے، وہ ہے فرض کی۔ جی تو نماز فرض بیسیکلی وہ نماز ہے جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ قید یہ بھی لگا دی ہے کہ وہ نماز جو ہے وہ وقت معین ان کے ہوں گے، ایک وقت کے ساتھ وہ پڑھی جائے گی، اور جیسے ہی وہ وقت گزر جائے گا وہ نماز جو ہے قضا ہو جائے گی۔ تو فرض نماز کے لیے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر قضا بھی ہو جائے تو اس کی جو ہے ادائیگی جو ہے اس آدمی کے اوپر لازم ہوتی ہے۔ تو گویا کہ آدمی جب نماز فرض پڑھتا ہے تو اس کے لیے اس کی کچھ شرائط ہیں اور کچھ اس کے فرائض ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، جن میں سے ایک وضو کا کرنا بھی ہے۔ تو نماز فرض جو ہے وہ کسی صورت میں اس میں بلا وجہ تیمم کی اجازت نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے وقت پہ پڑھنا اس کا لازمی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کی جو رکعات ہیں جو متعین ہیں وہ اس کے حساب سے وہ پڑھی جائیں گی، اور اگر وہ اپنے وقت متعین پہ نماز نہیں پڑھی جائے گی تو اس کی قضا کرنا لازم ہوگی۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں فرض کفایہ۔ اچھا، فرض عین جو ہے، یعنی کہ جو بیسیکل یہ بیٹا آپ کا مطلب فرض عین جو ہے، جی تو فرض یہ نمازیں جو ہے یہ فرض عین ہے، یہ ہر آدمی کے اوپر واجب ہے جو بالغ ہو جاتا ہے، صاحب عقل ہے، تو اس مسلمان کے اوپر مرد ہو یا عورت ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، سب کے اوپر نماز فرض عین جو نمازیں جو ہیں وہ ان کے اوپر واجب ہیں، اور وہ اس نے لازماً پڑھنی ہے۔ اور اگر وہ خود کسی وجہ سے خدا نخواستہ نماز نہیں پڑھ سکا یا بے ہوش ہو گیا ہے تو اس کے بعد وہ جب اپنے ہوش میں آتا ہے تو اس نے اپنی نمازیں جو باقی کی ان کی قضا جو ہے وہ ادا کرنی ہے۔ اس کے برعکس جو نماز فرض کفایہ ہے وہ اس میں فرض عین سے جو مختلف بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساروں کے اوپر واجب نہیں ہوتی۔ اگر بستی کے کچھ لوگ یا پورے ملک میں سے کچھ لوگ اگر وہ نماز ادا کر دیں تو وہ نماز سبھی کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی بیٹا جی؟ یعنی کہ چند لوگ بھی اگر ادا کریں گے تو وہ ساروں کی طرف سے، یعنی اس کا ثواب جو ہے یا اس کا جو گناہ جو ہے سارے لوگوں سے ٹل جائے گا۔ لیکن جیسے فرض عین جو ہے وہ ہر آدمی نے اپنی اپنی نماز ادا کرنی ہے، نہیں ادا کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ بھی نماز ادا کر دیں تو وہ نماز جو ہے ساروں کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، سارے اس گناہ سے پاک ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر پھر اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ نماز فرض عین میں تو آپ نے قضا اگر وقت پہ ادا نہیں کر سکے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ ٹل گئی ہے، بلکہ اس کا ادا کرنا قرض جو ہے وہ واپس اس کے اوپر واجب ہے، اور وہ جب تک ادا نہیں کرے گا گناہ گار ہوتا رہے گا۔ لیکن نماز فرض کفایہ میں اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے گھر سے نکلا لیکن وہ اس میں شامل نہیں ہو سکا تو اس صورت میں اس کی جو نماز ہے اب رہ گئی ہے، تو اس کے اوپر اب یہ نہیں کہ وہ اب چونکہ اس نے نماز پڑھنی تھی تو وہ اس میں شامل نہیں ہو سکے تو اب وہ قضا کرے، اس کی قضا نہیں۔ تیسری اہم بات جو میں نے کہا کہ نماز کچھ شرائط ہیں۔ فرض عین نماز میں یہ نہیں ہو سکتا کہ پانی موجود ہو اور آدمی وضو نہ کرے اور وضو کر کے تیمم کر کے جماعت میں شامل ہو جائے، تو یہ اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ اگر جماعت نکل جاتی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ پہلے وضو کرے گا، صحیح طریقے سے اپنا معاملات جو اس کی شرائط ہے پوری کرے گا، اور شرائط کرنے کے بعد نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر فرض کفایہ کی وجہ سے جنازہ جو ہے نماز فرض کفایہ ہے، اگر ایک آدمی ایسے موقع پہ پہنچا کہ اس کا وضو نہیں تھا لیکن نماز جو جنازہ ہے وہ بیٹا کھڑی ہو گئی ہے، تو اس صورت میں اب پانی ہونے کے باوجود بھی وہ تیمم کر کے اپنی نماز جنازہ جو ہے اس میں شامل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس نماز کی چونکہ قضا نہیں ہے، اور وہ اس کی ادائیگی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاک حبیب علیہ السلام نے یہ سہولت کی، اگر ایک آدمی جنازے کے عین موقع پر پہنچتا ہے اور اس کا وضو نہیں ہے تو وہ وہاں سے پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر کے فوری طور پر نماز میں شامل ہو جائے اور نماز جنازہ کا وہ ثواب حاصل کر سکے۔ تو بیٹا یہ ہے وہ جو بنیادی فرق جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ صحیح۔
امید ہے ویورز آپ لوگوں کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ نیو ہیں اس چینل پہ تو اس کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ تو انشاءاللہ جلدی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔